یہ سارے جو پلانز تھے نیتن یاہو اور ٹرمپ کے چکنا چور ہو گئے ہیں، ان کی اسٹریٹجی فیل ہو گئی ہے، جنگ وہ ہار رہے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا پونل گیا ہے، وہ مطلب ہے کہ بالکل ہی بخلاٹ کا شکار ہے اس وقت ٹرمپ۔ اب چین کو کہہ رہا ہے کہ میری مدد کریں، ہاں جی، اب وہ مغرب ممالک کو کہہ رہا ہے جن کو وہ مذاق اڑا رہا تھا کہ میری مدد کریں، اور سب نے انکار کر دیا۔ اور اب ان کی کوشش یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، ایران اور سعودی عربیہ کو یا پاکستان کو بھی اس میں گھسیٹا جائے۔ تو یہ ان کی ناکامی ہے، ٹوٹل فیلئر ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھے باعث ہے مسرت ہے مسلم دنیا میں۔ جس طریقے سے شہادت ہوئی، جس طرح انہوں نے قربانی دی، وہ اس میں ایک ایرانی قوم میں بھی کرنٹ آ گیا اور ان کو متحد بھی کر دیا ہے، اور ایک سر بھی فخر سے اوپر ہے کہ جناب ہمارے لیڈر نے خود شہادت دی ہے، دیکھیں نا وہ بھاگے نہیں میدان سے۔ ہم جنگ امن کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جنگ بندی کا مطلب ہے پھر تیاری کریں۔ تو شامی صاحب میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا، پہلے میں سمجھتا تھا یہ ممکن نہیں، لیکن اب جو ان کی سوچ ہے، جس طرح ان کو پسپائی ہو رہی ہے، ان کا کوئی بعید نہیں، اسرائیل اور امریکہ مل کے کوئی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر ایران۔ خدا بڑی عجیب مہمہ ہے، اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ جو لیٹسٹ اس کی ویڈیو آئی ہے کافی والی بھی، جی، وہ کہتے ہیں کہ اے آئی جنریٹڈ ہے 96%، اس کے دانت، اس کی آنکھیں، وہ نہیں، وہ سارا کچھ، اور وہ یا تو پھر واقع ایکچوئل پریس کانفرنس کرے، پھر لوگ یقین رکھیں گے۔ پریس کانفرنس جو عوام کے سامنے جیسے ٹرمپ کر رہا ہے، دوسرے لوگ کر رہے ہیں، ہیکسٹ وغیرہ، جیسے ایرانی کی لیڈرشپ، وہ تو میدان میں آ گئی ہے القدس ڈے میں، وہ تو سڑکوں میں پھر سیر کر رہے ہاں جی، تھے بغیر سیکیورٹی کے، بغیر پروٹوکول کے، کہ پریزیڈنٹ، سپیکر، فورن منسٹر اور لاری جانی صاحب خود۔ تو وہ یہ مہمہ ہے، اس کا جہاز دیکھا گیا ہے جرمنی میں، کئی لوگ کہتے تھے علاج کے لیے اس کو لے گئے تھے، کوئی زخمی ہوا ہے۔ فرمائیے گا کیا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، یہ کیا پھنس گئے ہیں ان کے، یعنی کہ جو پہلے عرب ممالک تھے ان کو وہ سیکیورٹی نہیں دے سکے، اور اب جو اتحادی ہیں وہ ان کی بات سننے کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا اکیلے رہ گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیں جی، وہ قرآن شریف میں کیا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْخَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے منصوبہ بندی کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبہ بندی کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ کرنے والا ہے۔ یہ سارے جو پلانز تھے نیتن یاہو اور ٹرمپ کے چکنا چور ہو گئے ہیں، ان کی اسٹریٹجی فیل ہو گئی ہے، جنگ وہ ہار رہے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا پونل گیا ہے، وہ مطلب ہے کہ بالکل ہی بخلاٹ کا شکار ہے اس وقت ٹرمپ۔ اب چین کو کہہ رہا ہے کہ میری مدد کریں، ہاں جی، اب وہ مغرب ممالک کو کہہ رہا ہے جن کو وہ مذاق اڑا رہا تھا کہ میری مدد کریں، اور سب نے انکار کر دیا۔ اور اب ان کی کوشش یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، ایران اور سعودی عربیہ کو یا پاکستان کو بھی اس میں گھسیٹا جائے۔ تو یہ ان کی ناکامی ہے، ٹوٹل فیلئر ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھے باعث ہے مسرت ہے مسلم دنیا میں، کہ ایک پچھلے سال ہم نے مسائل قائم کی تھی، جب مودی نے ہم پر حملہ کیا ہم نے اس کو شکست دی، اور ایک بڑی طاقت اب امریکہ نے اور اسرائیل نے جو مل کے جاریت کی، ایران نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ تو یہ بڑی، وہ میں کہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے لکھا تھا 90 سال پہلے، نہ وہ غزنوی تڑپ رہی، لیکن اب میرے خیال میں وہ غزنوی تڑپ مسلمانوں میں واپس آ گئی ہے، اچھا، ماشاءاللہ۔ اور یہ جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کہتے ہیں کہ خامنہ ای صاحب کی جو شہادت ہے اس نے، جیسے شامی صاحب بھی کہتے ہیں کہ نئی روح پھونک دی ہے اس معاملے میں، شامی ایبسولوٹلی، صاحب؟ بالکل، وہ جس طریقے سے شہادت ہوئی، جس طرح انہوں نے قربانی دی، وہ اس میں ایک ایرانی قوم میں بھی کرنٹ آ گیا اور ان کو متحد بھی کر دیا ہے، اور ایک سر بھی فخر سے اوپر ہے کہ جناب ہمارے لیڈر نے خود شہادت دی ہے، دیکھیں نا وہ بھاگے نہیں میدان سے۔ تو مشاہد صاحب ابھی کئی لوگ، اور ٹکر کارلسن بھی یہ کہہ رہا ہے اور کئی دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیوکلر آپشن پر بھی غور ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کیا؟ شامی صاحب، میں نے بھی 2-3 دن سے میں اپنے پروگراموں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بڑا خدشہ نظر آ رہا ہے، مجھے ڈر نظر آ رہا ہے، خوف نظر آ رہا ہے کہ یہ بیسکلی تو ایک تہذیبی جنگ اختیار کر رہی ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ کی طرف سے، اور اس میں مذہبی عنصر بھی آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ڈیسپریشن جسے کہتے ہیں نا، کہ وہ جو سب پھنس گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی کوئی بعید نہیں کہ وہ نیوکلیر آپشن استعمال کر لیں، خاص طور پہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز، کیونکہ وہ ایک دم پھنس گئے ہیں۔ یا تو وہ اعلان کریں کہ ہم جنگ بند کرتے ہیں، ایران کہتا ہے کہ ہم جنگ بندی کے لیے نہیں تیار، ہم امن کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جنگ بندی کا مطلب ہے پھر تیاری کریں۔ تو شامی صاحب میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا، پہلے میں سمجھتا تھا یہ ممکن نہیں، لیکن اب جو ان کی سوچ ہے، جس طرح ان کو پسپائی ہو رہی ہے، ان کا کوئی بعید نہیں، اسرائیل اور امریکہ مل کے
कोई भी कुछ भी कर सकते हैं अगर ईरान खुदा के। ना खास्ता मुशाहिद साहब ऐसा होता है तो फिर मदी ऑप्शन क्या हो सकती है? अल्लाह ना करे कि ये कभी ऑप्शन इस्तेमाल हो, हम तो नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा बल्कि, लेकिन कहाँ पे अटैक हो सकता है? ये जो आप कह रहे हैं कि टैक्टिकल जो है वो एक ऑप्शन इस्तेमाल की जा सकती है, न्यूक्लियर ऑप्शन। मसलन मसलन अगर होता है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, मैं लेक्चर भी देता रहता हूँ, वॉर गेम होती है, जी जी। वो आप मफरूजे पर एक्ट करते हैं। मसलन वो कहें कि इस्फहान में इनके न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, वो अंडरग्राउंड हैं, और उसमें हमने उसको तबाह करना है, तो वो उसको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होते हैं कि वो महदूद किस्म का डायरेक्ट हिट करते हैं, और उस पर वो पॉसिबल है। लेकिन आप ये ना भूलें कि ईरान के पास भी तो है ना, खुद वो कहते हैं यूरेनियम के जखायर हैं, तो फिर अगर ईरान जवाब दे जिसे कहते हैं डर्टी बॉम्ब के साथ, तो फिर तो तबाही अमेरिका की भी होगी और इस खत्ते में सबकी होगी। अच्छा, यानी तो ज़ाहिर ये है तो बड़ा दूसरी जंग खतरनाक अजीम ऑप्शन का तो है। खात्मा ही हो गया था ना, जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए थे। यहाँ जी आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं होगा बल्कि और एस्केलेट कर सकता है? एस्केलेट कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ईरान देखें जी बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से, साइज के लिहाज से 9 करोड़ की आबादी के अलावा वो बहुत उसके बॉर्डर्स बहुत वसी हैं, एक की तरफ हम है, एक तरफ अरब है, एक तरफ आज़रबाईजान है, तो वो अगर जो हुआ तो फिर ईरान की तो सलाहियत है इस वक्त, और सलाहियत खत्म नहीं हुई। जापान में जब किया था तो उनकी सलाहियत ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, फौजी सलाहियत। तो ईरान तो तैयार है लड़ने मरने को, उनके लिए डू और डाई है। तो खुदा ना खासा ये हुआ तो फिर उसके नतायज अमेरिका के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक खौफनाक होंगे, और उस खत्ते के लिए भी मुझे और इसराइल के सर लिए भी। ईरान की जो कौमी सलामती के मुशीर हैं अली लारिजानी साहब, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी सुनाए एप्स्टीन टीम की बाक़ियात ने 9/11 जैसा वाक़या करने और इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की साजिश तैयार की है। ईरान तो उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मंसूबों का मुखालिफ है। क्या इस तरह के भी ऑप्शन जो हैं वो भी आपको लगता है ज़ेर गौर हैं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अभी भी कोई ऐसे मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा है अमेरिका और इसराइल की तरफ से? मसलन वो कह सकते हैं, लोग कह रहे हैं, हाँ। मैं सुन रहा हूँ अमेरिकन मीडिया का, मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ कि खास तौर पे ये जो क्रिश्चियन जायनिस्ट हैं और अमेरिकन जो जूइश जायनिस्ट हैं, जिन वो कहते हैं कि जी बाइबल में लिखा हुआ है कि एक थर्ड टेंपल बनेगा, तीसरा टेंपल यहूदियों का। पहले 2 टेंपल तो थे ना हजरत सही। सुलेमान के जमाने में, वो तो खत्म हो गए। थर्ड टेंपल बनेगा, और बनेगा कहाँ? जहां मस्जिद अल अक्सा है। तो वो कह सकते हैं कि जी ईरान ने कोई खुद ही उसमें कोई गड़बड़ करके वो कुछ चीज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ताकि वो मुसलमानों को भी उकसाया जाए और अपना मकसद भी पूरा किया जाए। तो इसमें आई थिंक अगर जंग चलती रही तो इसमें कोई ऑप्शन आप रूल आउट नहीं कर सकते। अब ये सिचुएशन पैदा होगी है, क्योंकि हमारा जो मदे मुकाबले ईरान के सामने जो है वो दोनों हैं, वो डेस्परेट लोग हैं। जंग वो जीत नहीं सकते, नेतन्याहू और ट्रंप, और उनका कोई बैद नहीं कि वो कुछ भी कर सकते। नेतन्याहू गायब किधर है? ये मतलब ज़ाहिर खबरें उड़ रही थी कि जी मारा गया है, उसकी 6 फिंगर्स कभी वीडियो में नज़र आ रही हैं, वो एक और वीडियो बनाता है, उस पर भी सवालात उठते हैं वीडियो पे कि भाई इसमें भी ग्लिचेस हैं। तो वो क्या डर के छुप गया है या वाकई मर गया है? क्योंकि ईरान के पासदारान इनकलाब वो तो कह रहे हैं कि अब ये टारगेट है हमारा, इसको ही हमने मारना है, इसको ख़त्म करना है। ये वैसे बड़ी अजीब है, मुहिमा है, उसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये जो लेटेस्ट उसकी वीडियो आई है कॉफी वाली भी, जी। वो कहते हैं कि एआई जनरेटेड है 96%। उसके दांत, उसकी आंखें, वो नहीं, वो सारा कुछ। और वो या तो फिर वो आके एक्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, फिर लोग यकीन रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आवाम के सामने, जैसे ट्रम्प कर रहा है, दूसरे लोग कर रहे हैं, हेक्सेट वगैरह, जैसे ईरानी की लीडरशिप, वो तो मैदान में आ गई है। अल कुद्स डे में वो तो सड़कों में फिर सैर कर रहे थे हाँ जी। बगैर सिक्योरिटी के, बगैर प्रोटोकॉल के, क्योंकि प्रेसिडेंट, स्पीकर, फॉरेन मिनिस्टर और लारीजानी साहब खुद। तो वो ये मुहिमा है। उसका जहाज देखा गया है जर्मनी में। कई लोग कहते थे इलाज के लिए उसको ले गए थे, कोई जख्मी हुआ है। अभी तक उसकी कोई पूरी तस्दीक नहीं हुई एग्जैक्टली कहाँ है। तो मैं इसलिए मैं उसमें और कोई नहीं र्यूमर फैलाना चाहता जब तक ठीक। हकायक सामने नहीं। मुझे साहब ये एक बात ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे, ज़ाहिर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, कि हम कह सकते हैं कि ईरान को जो बागी हैं वो भी गैरतमंद मिले, यानी जो ख्वाब देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वैसी बगावत हो नहीं सकी। आखिर क्या वजह है? मतलब कुर्दों ने क्यों मौके से फ़ायदा नहीं उठाया और कोई शोरिश उन्होंने पैदा क्यों नहीं की? देखिए जी, और आपने देखा भी था उनका बयान, इनका ये कार्ड देखिए। प्लान ए क्या था उनका? प्लान ए था कि रजीम चेंज, कि रहबर को शहीद करने के बाद, फौजी कमांडर, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर को शहीद करने के बाद
رجیم چینج ہو جائے گا اور رجیم سروائیو نہیں کرے گی. وہ صحیح. فیل ہو گیا. پلان بھی تھا کرد ہوں، بلوچ ہوں، عرب بھی رہتے ہیں ادھر، ایک صوبہ ہے خوزستان، تو ان کے لیے اپرائزنگ کرائی جائے، لوگ سڑکوں میں کرائے جائیں. وہ لوگ آنے کو تیار نہیں. اس کا مطلب ہے ان کے ناراضگیاں ضرور ہوں گی شاید وفاقی حکومت سے تہران میں، لیکن اس قسم کی ناراضگی نہیں کہ وہ دشمن کے ساتھ مل جائیں اور میر جعفر میر صادق بن جائیں. اور تیسرا پلان بڑا خوفناک ہے اس وقت کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے غلط فہمی کی بنیاد پر. آپ نے دیکھا نا ایران نے بیان دیا ہے کہ یہ جو میزائل گئے ہیں آذربائیجان، سعودی عربیہ اور ترکی، یہ ہم نے نہیں مارے، یہ ان کا اپنا فالس فلیگ آپریشن ہے اور یہ موساد خود کر رہی ہے. تو آپس میں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ابھی کوشش ہو رہی ہے. اور آپ نے خود دیکھ لیا کہ ٹرمپ کتنا ڈیسپریٹ ہو گیا کہ وہ چین کے پیچھے بھاگ رہا ہے. برطانیہ نے نہ کر دی ہے، جرمنی نے کہا کہ نیٹو کی جنگ نہیں، نیٹو بھی تیار نہیں ہے. چین تو ظاہر ہے کہ ان کا دوست نہیں ہے، چین تو ایران کا دوست ہے. تو اس حوالے سے ایک ایسی صورتحال آئی ہے کہ ان کے پاس کنٹرول ختم ہو گیا. جنگ شروع تو کر دی نیتنیاہو ٹرمپ نے، لیکن اب جنگ کا دائرہ اور کہاں جیسی ہوتا ہے؟ آگ وہ بھڑکانا چاہ رہا تھا، آپ نے کہا ایران کہ کا مسلمان آپس میں نہیں لڑے، اس میں پاکستان کا بھی آپ دیکھتے ہیں بڑا اہم کردار رہا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس وقت، اور بڑا مثبت کردار بھی ہے. کیونکہ پاکستان کی اس وقت ایک مقام ہے، احترام ہے، ایک اہمیت ہے. ریاض میں ہو یا تہران میں ہو یا اینکرا میں ہو یا بیجنگ میں ہو اور ایون واشنگٹن میں بھی، کیونکہ ہم جو کردار ادا کر رہے ہیں تو ہم بھی پھونک پھونک کے قدم لے رہے ہیں. اور ہمارا رول اس وقت پل کا ہونا چاہیے. اور ابھی میں پڑھ رہا تھا یروشلم پوسٹ جو اسرائیل کا اخبار ہے، انہوں نے کہا کہ 4 ممالک اس وقت بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں امن کے لیے: پاکستان، ترکی، مصر اور عمان. کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاملہ ٹھنڈا ہو اور ایران اور امریکہ اور ایران اور عرب ممالک کے درمیان وہ رول ادا کریں بیک چینل. اور اس جنگ سے نکلنے کا اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ایک سینیریو بن سکتا ہے فوری طور پہ، اور ٹارگٹ کیا ہوگا ایران کا بھی اور امریکہ اور اسرائیل کا بھی فوری؟ لیٹس ٹاک آف ایران فرسٹ. ایران چاہتا ہے، ایران تیار ہے جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے. جنگ تو ان پر مسلط ہوئی، صحیح. اور ایران نے ایگریمنٹ بھی کر لیا تھا. آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا عمان کے وزیر خارجہ کا ڈاکٹر عمر البسیدی نے، انہوں نے کہا تھا کہ ایران ایگریمنٹ ہونے والا تھا، یہ سیبوٹاج کیا. ایران کہتا ہے صرف کہ جنگ بندی ہم نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں. وہ جنگ بندی کا مطلب ہے جنگ روکی جائے، پھر تیاری کریں، پھر دھوکہ دیں، پھر حملہ کریں. تو وہ کہتا ہے کہ پائیدار امن اگر ہوگا تو ہم تیار ہیں. نمبر 1. دوسرا ہے، میں سمجھتا ہوں ٹرمپ از اے مین ان اے ہری. وہ جلدی میں ہے اور اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ سیاسی نقصان سب سے زیادہ اس کا ہو رہا ہے اور اس کی پوزیشن بھی خراب ہو رہی ہے. ایک سپر طاقت سمجھا جاتا تھا امریکہ، اب ان کی کتنی بےزتی بھی ہوئی ہے، ناکامی بھی ہوئی ہے. تو وہ اعلان کر سکتا ہے. اس کے ایڈوائزر نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، ڈیوڈ سیکس. اس نے کہا ہے کہ جناب آپ اعلان کر دیں کہ آپ جنگ جیت گئے ہیں and get the hell out of the Gulf. کہ آپ اعلان کر دیں کہ ہماری فتح ہو گئی ہے، ہم نے مقصد پورے کر لیے اور جنگ ختم کر دیں. تو ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے. اور کچھ گارنٹرز کی ضرورت ہے. میرے خیال میں 4-5 گارنٹرز ہیں ایسے جو دونوں سائڈ مان لیں گے. ایک ٹرمپ کا فیورٹ فیلڈ مارشل پاکستان میں، ایک طیب اردوغان صاحب، اور ایک شی جن پنگ اور پوٹن انڈر عمان انڈر یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس. اور اس بات کا اشارہ جو ہے وہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اپنے ٹویٹ میں دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی گارنٹیز مستقبل کے لیے جو ہے وہ دے دیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. تو یہ لوگ آپ کے خیال میں دے سکتے ہیں گارنٹی؟ اس پر 5 لوگ ایسے ہیں جو قابل قبول ہیں تہران کو بھی اور جو قابل قبول ہے واشنگٹن کو، اور یہ کر سکتے. تو یہ ایک راستہ نکل سکتا ہے اگر واقعی سنجیدہ ہوں لوگ. اس میں ایک شرط ہے کہ ٹرمپ کو نیتنیاہو سے جدا ہونا پڑے گا. طلاق دینی ہوگی ٹرمپ کو نیتنیاہو کو، مشاہد صاحب؟ جی بالکل ایبسولوٹلی طلاق دینی ہوگی، ورنہ پھر بات آگے نہیں پڑے گی. چلیں.